جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہستی جو سب سے اعلیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حمد کا پرچم جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے، شیس علیہ السلام ہوں گے، حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے، حضرت نوح کی اولاد ہوگی، اسماعیل علیہ السلام ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اسحاق علیہ السلام ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، دانیال علیہ السلام ہوں گے، لقمان علیہ السلام ہوں گے۔ غرض کے تمام انبیاء جو ہیں وہ وہاں پہ ہوں گے، لیکن جھنڈا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ وہاں پہ کسی اور کا کوئی جھنڈا نہیں ہوگا جس کے نیچے کوئی کھڑا ہوگا۔ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا آ جائے وہاں پہ کوئی یہ کہتے کہ جی ہمارا بھی جھنڈا ہوگا، ہمارے بڑوں کا ہوگا، ہمارے دادا کا ہوگا، ہمارے پیر صاحب کا ہوگا۔ بھئی آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے اور قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اول، سب سے آخر، سب سے بلند کون ذات ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اکمل و مکمل، شافی محشر، ہادی عالم، راہبر شریعت، وہ تمام کے تمام اوصاف جو تمام انبیاء علیہ السلام میں پھیلے ہوئے تھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع فرما دیے۔ مخلوق میں نہ کوئی ایسا پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ نہ پیدا فرماتے تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتے۔ وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نکال دیا جائے کائنات سے تو کائنات بچتی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام ہی کے نام سے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ آپ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور عشاق کا حال جو ہے اس امت کے وہ بہت عجیب و غریب رہا ہے۔ مولانا جامی نے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کیا، مولانا رومی نے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کیا۔ صحابہ کی تو بات ہی دیکھ لیجئے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کا یہ شعر عجیب ہے: گزاروں کوچہ جانا میں جا کر زندگی اپنی، گزاروں کوچہ جانا میں جا کر زندگی اپنی، جوارے شہر جانا میں مجھے بھی کوئی گھر دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گھر مانگ رہے ہیں، آپ کے کوچہ میں گھر مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کیسی قبول فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کو اپنے حبیب کے قریب جو ہے، اپنے حبیب کے شہر کے اندر جو ہے وہ موت عطا فرمائی، اور جنت البقیع کے اندر حضرت مولانا مشرف علی تھانوی صاحب کی تدفین ہوئی۔ تو خیر، یہ محبت کرنے والے ہر رنگ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا انداز مختلف ہے۔ کوئی جو ہے اس کا کیا انداز ہے، میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا، وہ بھی سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی، جو بڑے درجے کے فقیہ بھی ہیں، جو بڑے درجے کے محدث بھی ہیں، جو امت کے امام بھی ہیں، بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، کہ آپ مدینہ طیبہ سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے کہ اگر باہر نکلا تو مبادہ ایسا ہو کہ میری موت مدینہ سے باہر آ جائے اور میری تدفین جو ہے وہ مدینہ سے باہر کر دی جائے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ مدینہ سے باہر نہیں نکلے، اپنی آخری عمر جو ہے وہ ساری کی ساری مدینہ میں اسی خواہش کے اندر گزار دی کہ میری یہیں پہ موت ہو اور میری یہیں پہ تدفین ہو۔ انہی کے ساتھ ملاقات ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ امام صاحب ان کے پاس آئے اور واپس جانے کا کہنے لگے کہ میں نے واپس جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھہر جائیے، رک جائیے، آپ ٹھہریے یہاں۔ اب بہت زیادہ جب ایک آدھ دن گزر گیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تڑپنے لگے، اور حالت عجیب ہو گئی کہ میں نے مدینہ شریف سے جانا ہے۔ اب کیا پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ حضرت امام صاحب کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں مدینہ میں پیشاب اور پخانہ کروں،
یعنی قضائے حاجت کے لیے ان کو یہ گوارا نہیں ہو رہا کہ وہ مدینہ میں کرے۔ تو اب یہاں پہ دونوں کی محبت ہے، دونوں کا اپنا اپنا انداز ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے محبوب بنایا، اور محبین کے انداز بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف دے دیے۔ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، مختلف قسم کے یہ پھول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے، ہماری نسلوں میں دین اسلام کو جاری فرما دے، ہماری نسلوں میں اللہ رب العزت جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ